ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہوتا ہے۔ کوئی بھائی اپنے بھائی کو کبھی نقصان پہنچانا چاہے گا؟ کتنی ہی دوریاں ہوں، لیکن کوئی بھائی شاید ہی اپنے بھائی کو، کوئی بہت ہی انسانیت سے گر جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ کوئی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد الواحد۔ ایمان والوں کی مثال آپس کی محبت میں، ایک دوسرے پر خیر خواہی کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والے معاملات کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح۔ ایمان والا ایک جسم کی طرح۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ایمان والوں کو دیوار کے مانند تشبیہ دی، دیوار کے مانند۔ دیوار کی ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے سہارا ملتا ہے، دوسری کو تیسری سے، تیسری کو چوتھی سے، ساری اینٹیں آپس میں مل کر ایک مضبوط دیوار بنتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مثال دے کے یہ انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کے فرمایا ایمان والوں کا تعلق آپس میں ایسا ہو کہ ان ایسے جیسے ایک دوسرے میں انگلیاں گھسی ہوئی، اب ان کو جدا کرنا کتنا مشکل کام ہے، ان کو جدا کرنا کتنا مشکل کام۔ تو آپ نے مثال دے کے سمجھایا ایمان والوں کا تعلق آپس میں ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی دل میں ہو، خیر خواہی دل میں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے لیے ڈھارس بنے، ایک دوسرے کے لیے تعاون کریں۔ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دیکھ کر رہا نہ جائے جب تک کہ ہم سے اس کی مصیبت دور نہ ہو جائے۔ کسی مقروض کو قرضے میں ڈوبا ہوا دیکھ کر ہم سے رہا نہ جائے۔ مجھ سے جو اس کے لیے ہو سکے میں کروں، کوشش کروں، جان سے، مال سے، بھاگ دوڑ سے، محنت سے، دعاؤں سے، سفارش سے، جو ہو سکے ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے خلاف منصوبے نہ ہوں، ناراضگیاں نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ کیا فرمایا بولو بھائی؟ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھنا آپس میں جائز نہیں۔ لیکن علماء نے اس پر ایک چیز کا استثناء کیا، شوہر اپنی بیوی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھ سکتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے، اور ماں باپ اپنے اولاد سے۔ اور دلیل میں کیا پیش کیا کہ حضور علیہ السلام نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں گئے، اوپر جا کے رہ گئے، اپنی بیویوں سے بات چیت بند۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی سے بات چیت بند کرتا ہے تو تربیت کے خاطر، تنبیہ کے خاطر، اولاد ماں باپ اولاد سے، استاد شاگرد سے، تو بسا اوقات 3 دن میں تنبیہ نہیں ہوتی، اس لیے تنبیہ کے خاطر زیادہ بات چیت بند کرنی پڑتی ہے۔ اور تنبیہ کے خاطر، تربیت کے خاطر تھوڑی سی ناراضگی اختیار کرنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ 3 صحابہ غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تو آپ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا کیا آئی؟ سوشل بائیکاٹ۔ کیا آیا ان کا؟ جس کو مقاطعہ کہا جاتا ہے۔ 50 دن تک ان سے کسی نے بات چیت نہیں کی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو وہ سلام کرتے، آپ دل میں تو سلام کا جواب دیتے لیکن بظاہر بے رخی اختیار فرما لیتے۔ دل میں تو محبت تھی آپ علیہ السلام کے، لیکن تربیت اور تنبیہ کے خاطر وہ 3 صحابہ کیا کہتے ہیں؟ 50 دن ہم پر اتنے بھاری بن کر گزرے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حضور علیہ السلام ہم سے ناراض۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ہم بھی استاد ہیں، شاگرد سے ناراض ہو جائیں، شاگرد بولتا ہے اچھا جان چھوٹی یار، ناراضگی رہیں گے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ پہلے اپنی محبت تو دل میں اتنی پیدا کرو کہ وہ آپ کی ناراضگی کو برداشت نہ کر سکے، پھر تو فائدہ ہوگا، ورنہ ناراضگیاں اور دوریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ ماں باپ ناراض ہو جائیں تو میں دیکھتا ہوں بچے جو ہے وہ معافی مانگنے نہیں آتے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی ماں باپ ناراض ہیں۔ پہلے ماں باپ اپنی عظمت، اپنی محبت تو دلوں میں پیدا کریں اور بات بات پر ناراض نہ ہوا کریں، اس سے ناراض ہونے کی بھی اہمیت نکل جاتی ہے۔ بچے کہتے ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے، ناراض ہوتے ہیں، ہونے دو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہم تو اپنی مستیوں سے باز نہیں آئیں گے۔ تو ناراض ہونے کا فائدہ، صحابہ اور حضور علیہ السلام کا تعلق کتنا کہ آپ علیہ السلام سلام کا جواب نہ دیں، صحابہ سے یہ کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔
تو آپ نے کیا فرمایا؟ عام مسلمان، اور پھر میاں بیوی نے تو اکٹھے ہی رہنا ہے، میاں بیوی نے تو اکٹھے ہی رہنا ہے، انہوں نے جانا کہا ہے، ماں باپ اور اولاد نے تو اکٹھے ہی رہنا ہے، اس لیے وہاں 3 دن سے کچھ زیادہ کی اجازت ہے، تربیت کے خاطر، تنبیہ کے خاطر۔ لیکن عام مسلمانوں کی قطع تعلقی اگر 3 دن سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چچزاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے درمیان ناراضگی ہو گئی، بات چیت بند ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ نوکروں کی وجہ سے، کہ دونوں کے نوکروں اور غلاموں کا کچھ ہوا ہوگا معاملہ، بات آقاؤں تک پہنچی، بڑوں تک پہنچی، اور اس کی وجہ سے دونوں بڑوں کے درمیان ناراضگی ہو گئی۔ ایک حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں اور دوسرے حضور علیہ السلام کے بھتیجے بنتے ہیں، چونکہ حضرت جعفر حضور علیہ السلام کے چچزاد بھائی ہیں، تو چچزاد بھائی کا بیٹا بھتیجا ہو گیا عبداللہ، اور دونوں آپس میں چچزاد بھائی ہیں۔ حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر کے بیٹے ہیں، حضرت علی اور جعفر دونوں بھائی ہیں، دونوں ابو طالب کے بیٹے ہیں، دونوں ابو طالب کے بیٹے، تو دونوں آپس میں سگے چچزاد بھائی۔ ان کے نوکروں کی وجہ سے ان کے درمیان کچھ تلخیاں ہو گئیں، بات چیت بند ہو گئی۔ آج بھی ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ چھوٹوں کی وجہ سے بڑوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بیویوں کی وجہ سے بھائیوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بچوں کی وجہ سے بڑوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے عموماً، کیونکہ تحقیق کرنے کا مزاج نہیں ہے ہمارا کہ بات اصل کیا تھی۔ چھوٹوں کی باتوں میں آ کر بڑوں کے متعلق بدگمانی دل میں پیدا کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال 3 دن گزرنے کے بعد، 3 دن جب گزرنے لگے تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچزاد بھائی حسین کو ایک خط لکھا، پرچہ لکھا۔ اس میں حسین کے فضائل، آپ کی فضیلت مجھ سے بہت زیادہ ہے، آپ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں، آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ حضور علیہ السلام کے محبوب ترین اور چہیتے نواسے ہیں، میں کسی بھی طور سے فضیلت میں آپ کے برابر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے میں آپ کو حکم دیتا ہوں یا آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے آ کر معافی مانگ لیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے آ کر معافی مانگ لیجئے اور معاملے کو رفع دفع کیجئے، چونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپس میں بات چیت کا بند رہنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش اور عرض ہے کہ آپ مجھ سے آ کر معافی مانگ لیجئے۔ کیوں؟ چونکہ جہاں آپ کے دیگر اتنے فضائل ہیں، میں چاہتا ہوں یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو جائے کہ آپ نے معافی کرنے میں پہل کی۔